بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اتنا بڑا کام لیا، ان کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 1303 ہجری میں پیدا ہوئے۔ الیاس اختر تاریخی نام رکھا گیا۔ تاریخی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاریخ جو نام ہوتا ہے اس سے ان کی تاریخ پیدائش نکل جاتی ہے۔ ورڈ سے جب اس کو ورڈ کو جوڑیں گے الفاظ کو تو الیاس اختر تاریخی نام رکھا گیا۔ حضرت مولانا کی نانی صاحبہ امی بھی، مولانا کی جو نانی تھی امی بھی حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی کے رابعہ سیرت صاحبزادی، اپنے زمانے کی نہایت عابدہ زاہدہ اور خدا رسیدہ بیوی تھی۔ حضرت مولانا کی والدہ صاحبہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی امی جو تھی صفیہ بیوی بڑی جید حافظہ تھی۔ رمضان میں ان کا معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن شریف اور مزید 10 پارے پڑھ لیا کرتی تھی، اور غیر رمضان میں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اوراد اور اذکار کا معمول تھا۔ ان کا ذکر کیا تھا روزانہ کا، ہمیشہ کا۔ سنیے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا ذکر کرتی تھی۔ معمولات روزانہ کے یہ تھے: درود شریف 5000 مرتبہ، اسم ذات یعنی اللہ اللہ 5000 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 مرتبہ، یا مغنی 1100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1200 مرتبہ، یا حی یا قیوم 200 مرتبہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، وافوض امری الی اللہ 100 مرتبہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل 100 مرتبہ، انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ۔ ان کے علاوہ قرآن مجید کی ایک منزل روزانہ تلاوت کا معمول تھا۔ اتنا زیادہ سوچو پڑھنا، یہ تو رمضان میں 40 سپارہ روز۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے علاوہ غیر رمضان میں گھر کے کاموں کے علاوہ یہ معمولات جو میں نے بتایا، انہی جیسی ماں اور نانی کی گود میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی شیخوارگی یعنی بچپن کا زمانہ گزرا، اور ایک بات حضرت مولانا نے اپنی بیویوں کے حالات سناتے ہوئے فرمایا، یہ وہ گودیں ہیں جن میں ہم نے پرورش پائی، اب وہ گودیں دنیا میں کہاں سے آئیں گی۔ امی بھی کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نانی بہت محبت کرتی تھی، فرمایا کرتی، اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی پیٹ پر محبت سے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر فرماتی، کیا بات ہے تیرے ساتھ، مجھے صحابہ کی جیسی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ آپ کا بچپن کا زمانہ کاندھلا نانیہال میں والد بزرگوار کے پاس بستی حضرت نظام الدین میں گزرا۔ قرآن مجید کی تعلیم کاندھلا میں مکتب میں حافظ منٹو صاحب سے حاصل کی، لیکن صرف پارہ سوا پارہ پڑھا تھا کہ پھر والد صاحب کے پاس آ گئے۔ پھر قرآن حفظ کیا۔ اس کے بعد ابتدائی کتابیں اپنے والد مولانا حکیم محمد ابراہیم کاندھلوی صاحب سے پڑھی۔ جب دہلی رہتے تو والد صاحب سے پڑھتے، اور جب کاندھلا تشریف لے جاتے تو حکیم محمد ابراہیم صاحب سے پڑھتے۔ بزرگوں کی نظر بھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر تھی۔ حضرت مولانا کے اندر ابتدائی سے صحابہ اکرام کے والہانہ شان کی ادا اور دینی بےقراری کی جھلک موجود تھی۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ امی بھی کتنی شفقت فرماتی تھی اور صحابہ اکرام کی خوشبو محسوس کرتی تھی۔ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نیز اس وقت کے سارے مشائخ اور بزرگ نہایت شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ کاندھلہ اور بستی نظام الدین کے قیام میں تعلیم کا کافی حرج ہوا اور صحیح نظام نہ بن سکا تو حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب، جو آپ کے بڑے شفیق بھائی تھے، بڑے بھائی بھی تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2 سال سے گمگوہ میں مقیم تھے، اپنے والد بزرگوار سے اجازت لے کر بھائی کو گنگو لے گئے، اور 1314 کا سال تھا۔ گنگو اس وقت صلح علماء کا مرکز تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو ان علماء کی صحبت شب و روز میسر آنے لگی۔ خود حضرت گنگوہی کی محبت اور شفقت حضرت مولانا کے اندر دینی جذبات کی پرورش اور دین کی صحیح سمجھ اور سلیقہ پیدا کر رہی تھی۔ حضرت مولانا کی دینی تربیت اس مبارک ماحول میں ہوئی کہ اس وقت حضرت مولانا کی عمر 11 سال کی تھی۔ خود نشو و نما کا بہترین زمانہ ہوتا ہے۔ تعلیم اپنے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب سے حاصل کرتے تھے اور صحبت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ذریعے سے دوسرے مشائخ اٹھاتے تھے۔ خود حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ان بزرگوں کی صحبت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ حضرت مولانا فرماتے تھے، جب حضرت گنگوہی کے خاص فیض یافتہ اور تربیت یافتہ علماء گنگو آتے تو بعض اوقات بھائی میرا درس بند کر دیتے۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھائی مولانا یحییٰ فرماتے کہ اب سبق بند کر دو، اب تمہارا درس یہ ہے کہ تم ان حضرات کی صحبت میں بیٹھو، ان کی باتوں کو سنو۔ باوجود اس کے حضرت مولانا کی عمر بہت کم تھی، لیکن خلاف معمول حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا کے غیر معمولی حالات و کیفیات کی بنا پر بیعت کر لیا۔ حضرت مولانا کو حضرت گنگوہی سے ایسا تعلق پیدا ہو گیا کہ رات کو اکثر اٹھ جاتے اور گنگوہی کی زیارت کر کے سو رہتے۔ اور حضرت گنگوہی مولانا سے حد درجہ شفقت رکھتے تھے۔ اس کم عمری میں حضرت مولانا ذکر و شغل فرماتے۔ ایک بار ارشاد فرمایا، جب میں ذکر کرتا تھا تو مجھے ایک بوجھ سا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سے عرض کیا تو حضرت تھرا گئے۔ فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے بھی یہی شکایت حاجی صاحب سے فرمائی تھی، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے گا۔ 1323 میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا وصال ہوا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اس وقت موجود تھے اور سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ اس حادثے کا آپ کے دل پر بڑا زیادہ اثر ہوا اور فرماتے تھے کہ 2 ہی غم میری زندگی میں سب سے بڑھ کر ہوئے، ایک والد کا انتقال، ایک حضرت کی وفات۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ شروع بیت تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئے تھے، اور اسی زمانے میں کیفیات میں روز افزوں ترقی ہوتی رہی، لیکن جب حضرت گنگوہی کا وصال ہو گیا تو حضرت مولانا پر ایک عجیب حال طاری ہو گیا، سلوک مراقبہ بڑھ گیا۔ اچھے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ کے پیچھے بوریا بچھا کر بیٹھ جاتے اور دیر تک خاموش بیٹھے رہتے، مغرب عشاء تک نوافل میں مشغول رہتے۔ اس وقت حضرت مولانا کی عمر 20-22 سال کی تھی۔ اس کے بعد جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے تشریف لے گئے تو بیعت کی خواہش ظاہر کی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے آپ بیعت ہو جاؤ۔ لہذا ان سے بیعت ہوئے اور انہی کی نگرانی میں تربیت ہوئی اور منازل سلوک طے کیے۔ نہایت بہت زیادہ ترقی اللہ تعالیٰ نے دی اور خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ شوال 1328 میں جب سہارنپور سے مدرسین ذمہ داروں کا ایک بڑا قافلہ حج کو جانے لگا تو بہت سے مدرسین کا تقرر کیا گیا، اس میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مقرر کیا گیا۔ حج سے واپسی کے بعد اور مدرسین کو تو ہٹا دیا گیا، مگر مولانا تدریسی خدمات پر مامور رہے، سبق پڑھاتے رہے مدرسے میں۔ حضرت شیخ الہند کی ہمراہی میں پہلا حج کیا، واپسی پر پھر مدرسہ مظاہر العلوم میں فرائض تدریس انجام دینے لگے۔ حج کے اگلے سال 1334 میں بڑے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب، جو مربی استاد بھی انتقال فرما گئے تھے، اس چوٹ کا درد حضرت مولانا کی آخری عمر تک محسوس کرتے تھے۔
اس کے بعد ہی والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ متواتر صدمات نے مولانا کو نڈھال کر دیا۔ جب تک حضرت مولانا محمد صاحب زندہ تھے، بستی نظام الدین میں والد محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کی نیابت کر رہے تھے۔ مدرسہ چلا رہے تھے جس میں میواتی بچے پڑھتے تھے۔ میوات کے اہل تعلق آتے جاتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد وہ جگہ خالی ہو گئی۔ حضرت مولانا محمد ریاض صاحب سے جو بھائی کی بیماری کے زمانے سے بغرض تیمارداری دہلی مقیم تھے، اہل تعلق حضرات نے اصرار کیا کہ مستقل طور سے یہیں قیام فرما لیں اور والد اور بھائی کی خالی جگہ کو آباد کر دیں۔ حضرت مولانا محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ تجہیز و تکفین مدرسے کے عارضی انتظام سے فرصت پا کر سہارنپور گئے۔ اپنے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ساری کیفیت بیان کی۔ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تعلق کے اصرار اور نظام الدین کے قیام کے فائدے کے پیش نظر اجازت دے دی۔ یعنی مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ جانا نہیں چاہ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں مدرسے میں پڑھاؤں گا ہی، لیکن سارے تعلق والے دہلی سے آئے اور سب جگہ کے لوگ آئے۔ مولانا حضرت ان کے پیر صاحب کو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کہا، تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے ان کو کہا کہ مولانا آپ وہیں جاؤ اور وہیں انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ تو مولانا کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن شیخ کی بات پر انہوں نے مان کر جو ہے حضرت نظام الدین بستی میں گئے۔ لوگوں کے عام فائدے کے پیش نظر حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ بستی نظام الدین گئے اور حضرت مولانا محمد ریاض صاحب نے مدرسہ مظاہر العلوم سے 1 سال کی چھٹی لی اور بستی نظام الدین تشریف لے آئے اور قیام کر لیا۔ اسی درمیان سخت بیمار ہو گئے، مجبوراً کاندھلہ منتقل ہو گئے۔ صحت کے بعد پھر نظام الدین آ گئے۔ اس زمانے میں بستی نظام الدین بالکل غیر آباد جگہ واقع تھی، ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ ایک مختصر سی پختہ مسجد اور ایک بنگلہ اور ایک حجرہ اور درگاہ۔ جنوب میں درگاہ سے متعلق لوگوں کی آبادی تھی، کچھ میواتی غریب طالب علم تھے جو ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ یہ زمانہ سخت تنگ دستی اور فقر و فاقہ کا تھا۔ اکثر اوقات فاقے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت مولانا اعلان فرما دیتے، جس کا جی چاہے رہے، اس کا جی چاہے چلا جائے، کہیں انتظام کر لے، مگر طلبہ جانے پر آمادہ نہ ہوتے، اسی حال میں خوش رہتے۔ کبھی کبھی گولر تک سے پیٹ بھر لیے جاتے طلبہ، یعنی کھانے کا کچھ ہوتا نہیں تھا، گولر کے درخت تھا، اس سے کچھ پھل گولر لے لیتے، وہ کھا لیتے، بھوکے رہتے۔ طلبہ خود جنگل سے لکڑی لا کر روٹی پکاتے، چٹنی سے کھا لیتے۔ حضرت مولانا کا یہ شروع کا دور بڑے مجاہدہ اور جفاکشی اور ریاضت کا گزرا۔ حاجی عبدالرحمن صاحب میواتی جو آپ کے رفیق تھے، ہمدم تھے، عرب بتاتے ہیں کہ عرب سرا کے پھاٹک حضرت نظام الدین اولیاء کی قدیم عبادت گاہ ہمایوں کے مقبرے کے شمال میں عبدالرحیم خان خانہ کے مقبرہ اور مرزا مظہر جان جانا کے مقبرہ کے پاس شیخ حضرت سید نور محمد بدایونی کے مزار کے قریب پہروں، یعنی کئی پہر تک مولانا ریاض خلوت میں اکیلے رہتے۔ دوپہر کا کھانا وہاں چلا جاتا، رات کا مکان پر آ کر کھانا کھاتے، نماز سب وقتوں کی جماعت کے ساتھ پڑھتے، ہم لوگ جماعت کرانے بھی کبھی کبھی وہیں چلے جاتے، طلبہ سبق پڑھنے کبھی وہیں پہنچ جاتے، کبھی چکر والی مسجد میں آ کر پڑھتے۔ میوات میں اصلاح و تعلیم کا آغاز ہوا۔ حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی تحریک اور اس کے اثرات نتائج کا ذکر کریں تو ضروری ہے کہ مختصر میوات اور میواتیوں کے دور ماضی پر روشنی ڈالے تاکہ تقابل میں آسانی ہو۔ اس سے پہلے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کے تذکرہ میں حاشیہ پر ہلکی سی روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ دہلی کے جنوب میں بڑا علاقہ ہے جس میں میو قوم آباد ہے، اس کو میوات کہتے ہیں۔ میوات کے رہنے والے شروع مہذب دنیا سے بالکل ناواقف تھے۔ دہلی کی مسلمان سلطنت کے ابتدائی دور میں بہت ہی تکلیف دہ اور اذیت رساں بن گئے تھے۔ میو قوم کب اور کیسے مسلمان ہوئی اس کا تذکرہ تفصیل سے نہیں ملتا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مسلمان مبلغین غفلت سے یا قوم اسلامی اور غیر اسلامی عقیدے کے لحاظ سے
ایک معجون مرکب بن گئے تھے۔ میجر پاول جو 19ویں صدی کے آخر میں ریاست الور کا افسر بندوبست رہا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میو اپنے عادات میں آدھے ہندو ہیں، ان کے گاؤں میں شاذ و نادر ہی مسجدیں ہوتی ہیں۔ تحصیل تجارہ میں میو کے 52 گاؤں ہیں جن میں صرف 8 مسجدیں ہیں، البتہ مندر کو چھوڑ کر میو کی عبادت کی ویسی ہی جگہ بنی ہوتی ہیں جیسی کہ ان کے ہمسایہ ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہیں۔ مثلاً 5 پیرا، بھیسا، چاہنڈیا، کھیڑا مہادیوی کے نام ہوتے ہیں جس پر قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ شب بارات میں سید سالار مسعود غازی کا جھنڈا بھی ہر گاؤں میں پوجا کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں مدرسے تھے جن کی وجہ سے مذہبی فرائض کی پابندی ہوتی تھی، اور بعض لوگ لباس شکل سے بھی مسلمان معلوم ہوتے تھے، لیکن عام طور پر ناموں میں سنگھ لگتا تھا۔ گوبر تک کی پوجا کی جاتی تھی۔ اکثر علاقوں میں نماز تک سے ناواقفیت تھی۔ اگر کسی کو نماز پڑھتا دیکھتے تو حیرت میں آ جاتے، سمجھتے کہ یہ شخص بیمار ہے، کسی درد میں مبتلا ہے۔ لیکن شروع میں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب اور مولانا محمد صاحب کے ذریعے دینداری کا آغاز ہوا۔ پھر انہی میواتیوں کے متعلق ضلع گڑگاؤں کے گیزٹ میں بھی یہ شائع ہوا تھا۔ کچھ عرصے سے میوات میں کچھ مذہبی معلم پیدا ہو گئے ہیں، کچھ میو رمضان کے روزے بھی رکھنے لگے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے لگے ہیں، ان کی عورتوں میں بھی دینداری آنے لگی ہے۔ مکاتب کا آغاز مولانا نے کرایا بچوں کے قرآن کی تعلیم کا۔ پہلے ہی میواتی بچے بستی نظام الدین سے پڑھ رہے تھے۔ پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے تھے تو ان میں اکثر علم دین کو پھیلانے میں لگ جاتے تھے۔ اس لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ذریعے میوات میں دینی مکاتب اور مدارس کا آغاز کیا۔ اسی شکل میں اپنے میوات جانے کو منظور فرمایا۔ ایک مرتبہ خود فرمایا، جب پہلی مرتبہ چند مخلصوں نے بڑے جوش اخلاص کے ساتھ مجھ سے میوات چلنے کی درخواست کی تو میں نے کہا، میں صرف اس شرط پر چل سکتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ اپنے یہاں مکتب قائم کرو گے۔ اس وعدہ کے بعد حضرت مولانا میوات تشریف لے گئے اور اپنی شرائط کا مطالبہ کر کے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اب یہاں تک بتایا ہے کہ میوات میں کیسے محنت کی۔ انشاءاللہ آئندہ اور ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے مولانا نے میوات پر محنت کی اور ایک نمونہ ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور بڑے بڑے لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ میوات کیسے اتنا بدل گیا۔